السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ انکار حدیث۔ اس گروہ باطل میں مختلف قسم کے نظریات آ جاتے ہیں، مثلا جو کہیں ہمیں بس قرآن ہی کافی ہے، جو کہیں کہ حدیث کی تدوین بہت عرصے بعد ہوئی ہے، جو کہیں احادیث کے نام پر سب خود ساختہ ہے، جو کہیں حدیث سمجھ نہیں آتی اس لیے فقہ کو لازم پکڑو۔ محدثین کی اکثریت ایران اور وسط ایشیا کی کیوں ہے؟ احادیث قرآن کی طرح یکجاں کیوں نہ دی گئیں؟ قرآن کی طرح حدیث کا ضامن اللہ کیوں نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم ایسے ہی بیجا اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ سورہ النساء کی آیت 65 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تنازعات میں فیصل نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں اور اسے تسلیم کر لیں۔ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے اور ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مانا جائے گا اور یہ سب احادیث سے ہی ملے گا۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا کہا وہیں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کا بھی کہا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ 80 کے قریب آیات نظر سے گزری جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اب یہ اطاعت احادیث کے مطالعے سے معلق ہے اور ممکن ہے۔ جو کہیں کہ ہمیں بس قرآن ہی کافی ہے، وہ ذرا قرآن سے نماز کا مکمل تفصیلی نبوی طریقہ اور مسائل ڈھونڈ کر دکھائیں۔ جب 70 بار نماز کا حکم آ گیا اور طریقہ نہیں بتلایا تو کیا اس کے لیے حدیث اور سنت کو لازم نہیں پکڑنا پڑے گا؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی تفسیر حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا، وہ ہم سب کے لیے حجت و لازم ہوگا۔ اور یہی حال باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کا مفہوم پیش نہ کرتے اس وقت تک صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی قرآن کا مفہوم الہی سمجھ نہ آتا۔ قرآن اگر سورج ہے تو حدیث اس کی کرنیں ہیں، قرآن اگر چاند ہے تو حدیث اس کے ستارے ہیں، قرآن اگر شہد ہے تو حدیث اس کی مٹھاس ہے، قرآن اگر گلستان ہے تو حدیث اس کے پھول ہیں، قرآن اگر پھول ہے تو حدیث اس کی خوشبو ہے، قرآن اگر شمع ہے تو حدیث اس کی روشنی ہے، قرآن اگر بادل ہیں تو حدیث اس کے بارش ہے، قرآن اگر سائبان ہے تو حدیث اس کی چھاؤں ہے، قرآن اگر درخت ہے تو حدیث اس کا پھل ہے، قرآن اگر سمندر ہے تو حدیث اس کی لہریں ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث 4604 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن اور اس کی مثل دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح سورہ نحل آیت 44 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ نصیحت نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دو جو ان کے لیے اتارا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح سورہ حشر میں ارشاد حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں، جس سے روکیں، اس سے رک جاؤ۔ حدیث پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ہی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس نصیحت کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نہیں کہا بلکہ نصیحت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اس میں پورا دین ہی آ جاتا ہے۔ اگر حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ کیا ہوتا تو حدیث کی حفاظت بھی ادھوری رہنا تھی، کیونکہ جب قرآن کا مفہوم اور تفسیر ہی موجود نہ ہوتی تو اسلام کیا تھا اور شریعت کیا تھی؟ اور جن صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے سینوں نے قرآن محفوظ کیا انہی نے حدیث کو بھی سینے